Preview. دور کے دشمنوں کا آپ کو صادق اور امین کہنا اس بات کی علامت ہے کہ کائنات میں ان سے بڑھ کر نہ کردار میں کوئی ہوا ہے نہ گفتار میں کوئی ہوا ہے۔ ان کے ساتھیوں کو مبارکباد اور تہنیت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس کام میں بھی اور دوسرے کاموں میں بھی برکت نصیب فرمائے۔ انسان کو یہ نعمتیں خدا تعالیٰ کے خزانے سے دی جاتی ہیں اور دینے والے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ تمہارے مال میں دوسروں کا بھی حصہ ہے، دوسروں کا حق ہے۔ قرآن کے الفاظ دیکھیے، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ لوگوں کے مال میں متعین حصہ ہے، غریب کا، محروم کا، مانگنے والے کا، مسکین کا حصہ ہے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ اللہ کا ارشاد ہے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ حلال اور پاکیزہ چیزیں استعمال کرو اور اچھا عمل کیا کرو۔ قرآن پاک کی تفسیر میں اس آیت کے ان دونوں ٹکڑوں میں آپس میں جوڑ ہے، اس طرح جوڑ ہے کہ جب انسان حلال اور پاکیزہ کمائی کھائے گا تبھی وہ اچھا عمل کرے گا۔ اگر اس کے پیٹ میں حرام لقمہ جائے گا تو وہ غلط کاموں کی طرف، بے حیائی کی طرف، بری باتوں، بکریاں تک اجرت پر چراتے رہے۔ بن کر نہ رہو، ایسے نہ بنو کہ دوسروں پر بوجھ ہو جاؤ، ایسے نہ بنو کہ دوسرے تم پر ترس کھائیں، ایسے بنو کہ خود بھی حق حلال کی روزی کماؤ اور دوسروں کے لیے بھی روزی کا ذریعہ بن جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے اور لوگ آپ سے مل رہے تھے، مصافحہ کرتے تھے۔ ایک صاحب نے مصافحہ کیا تو ان کے ہاتھ میں گٹے پڑے ہوئے تھے، چھالے تھے۔ آپ کو سختی محسوس ہوئی، پوچھا یہ چھالے کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا میں غریب انسان ہوں، روزانہ جنگل جا کر لکڑیاں کاٹتا ہوں، بیچتا ہوں، گزر بسر کرتا ہوں، محنت کی وجہ سے ہاتھ میں گٹے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ پڑھیے سیرت کی کتابوں میں، کائنات کے سب سے بڑے انسان نے اس مزدور کے ہاتھوں کو چوما اور بوسہ دیا، گویا کہ آپ نے یہ بتایا کہ محنت سے بڑھ کر عظمت کسی چیز میں نہیں ہے۔ اور حلال روزی کے لیے اگر کوئی آدمی معمولی سے معمولی کام بھی کر رہا ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کا رتبہ بلند ہے۔ اور اگر کوئی شخص مختلف تدبیروں سے حرام مال کماتا ہے اور دنیا اس کو مالدار اور عزت دار سمجھتی ہے تو کل قیامت کے دن سارے پردے ہٹ جائیں گے اور دنیا میں عزت کے نقشوں میں رہنے کے باوجود قیامت کے دن وہ ذلیل کیا جائے گا۔ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ حرام مال فرد کو بھی تباہ کرتا ہے، معاشرے کو بھی تباہ کرتا ہے، خاندان کو بھی تباہ کرتا ہے، نسل کو بھی برباد کرتا ہے۔ اس کے خاندان پر، اس کے سماج پر اثر انداز ہوتا ہے، اسی طرح حرام مال کی نحوست پڑتی ہے۔ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہم حق حلال کی محنت کی روزی کمائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے روزی کا ذریعہ بنے۔ یہ جو ٹور کا نظام ہے یہ ایسا کاروبار ہے جس میں انسان بہت سارے لوگوں کے لیے روزی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور جتنے بڑے پیمانے پر یہاں رفیق بھائی اور ان کے ساتھی یہ کام کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ سینکڑوں لوگوں کی روزی کا یہ ذریعہ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم اگر کسی کے لیے سہارا بن رہے ہیں تو اللہ کے ہاں ہمارے لیے بہت بڑا مقام ہے۔ ایک بزرگ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ روزی کی وجہ سے تنگ ہو کر شہر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ پوچھا کدھر؟ کہا شہر میں روزی نہیں مل رہی ہے، دوسرے شہر جاؤں گا۔ چند دن کے بعد واپس وہی پھر نظر آیا۔ کہا تم تو شہر چھوڑ چکے تھے، اب کیسے آئے؟ اس نے کہا جنگل سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس پر ایک اندھا سانپ ہے، اور میں بیٹھ کر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس اندھے سانپ کو کہاں سے کھانا ملتا ہوگا۔ اتنے میں ایک پرندہ آیا، اس کے منہ میں کوئی چیز تھی، اس نے لا کر اس اندھے سانپ کو کھلا دیا اور پھر وہ واپس چلا گیا۔ میرے دل سے یہ آواز آئی
کہ جو اللہ اندھے صاحب کو درخت کی بلندی پر رزق دے رہا ہے وہی مجھ کو میرے شہر میں رزق دے سکتا ہے. میں واپس ہو گیا. اس بزرگ نے کتنی خوبصورت بات کہی. کہا اللہ کے بندے تو نے اندھا سانپ بننا پسند کیا, تو نے پرندہ بننا پسند نہیں کیا. تجھ کو یہ چاہیے تھا کہ تو وہ پرندہ بن جاتا جو خود بھی روزی حاصل کر رہا ہے اور دوسرے کو بھی روزی پہنچا رہا ہے.